بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین و ناظرین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 تلاوت کی گئی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک مچھر کی مثال دی. اس پر کفار اعتراض کرنے لگے کہ بڑے لوگ جو ہیں وہ تو بڑی چیزوں کی مثال دیتے ہیں، اللہ رب العزت تو سب سے بڑی ذات ہے، اللہ سے تو بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. یہ ان حقیر چیزوں کی مثال قرآن پاک میں کیوں دی گئی؟ مچھر کی، مکڑی کی، مکھی کی. یہ اللہ کی شایان شان کے لائق نہیں. یہ ان کا اعتراض تھا. اللہ رب العزت نے اس بات کا جواب دیا، ان اللہ لا یستحی، بے شک اللہ شرم نہیں محسوس کرتے، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، کہ مثال بیان کریں ایک مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے بڑی چیز کی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، جو ایمان والے ہیں وہ تو جانتے ہیں یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کافر ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ کہتے ہیں اللہ کا کیا ارادہ ہے ان مثالوں سے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ ان مثالوں سے گمراہ ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت پا جاتے ہیں. وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ ہوتے مگر فاسق لوگ، فاجر لوگ. تو سب سے پہلی بات تو یہ بتائی کہ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، اللہ کو اس بات میں کوئی شرم نہیں کہ وہ کسی چھوٹی سی چھوٹی چیز کی مثال بیان کریں یا بڑی چیز کی، کیونکہ ساری اللہ کی مخلوق ہے. وہ اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی بھی چاہیں مثال بیان کر دیں. مچھر بھی اسی نے پیدا کیا، اسی کی مخلوق ہے. مکھی اور مکڑی، یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی. کوئی بندہ چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی نہیں بنا سکتا، اور اگر کوئی چیز بناتا ہے تو مصنوعی بناتا ہے. مصنوعی چیزوں کے لیے بھی اسے بہت سے مٹیریل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ نے ساری مخلوق بنائی، زمین و آسمان بنائے، سورج چاند ستارے بنائے، اور سورج میں روشنی تپش پیدا کی، چاند میں روشنی بنائی. کسی قسم کے مٹیریل کی ضرورت نہیں پڑی. یہ اللہ کی شان ہے. تو اس کی مخلوق ہے، وہ جو چاہے بیان کرے. اس کے اوپر کون اعتراض کر سکتا ہے؟ وہی کرتے ہیں جو کفر کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، جہالت اور گمراہی کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. پھر آگے اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ، جب یہ بات کہی تو اللہ نے ان کی
یہ بات بھی نقل کی جو کہتے تھے کہ اللہ رب العزت کو ان مثالوں کی کیا ضرورت تھی۔ پھر یہ بتا دیا ضرورت یہ تھی جو ایمان والے ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ حق ہے، سچ ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ قرآن کریم نے پہلے بتا دیا لا ریب فی، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ ایمان والوں نے تو یقین کر لیا، لیکن کفار اعتراض کرنے لگے۔ فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ اس سے گمراہ ہوتے ہیں، یعنی جو اعتراض کرتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، اور جو اس کو حق اور سچ سمجھتے ہیں وہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ ہوتے مگر فاسق لوگ۔ فاسق اس کو کہتے ہیں جس میں ہر عیب پایا جاتا ہو، ہر طرح کا گناہ جس کے اندر پایا جاتا ہو، اسے کہا جاتا ہے فاسق فاجر۔ یہی لوگ گمراہی، جہالت، سرکشی، ہٹ درمی اور ضد کے اوپر ڈٹے ہیں۔ ان اوصاف کے ساتھ جو فاسقین اور فاجر لوگوں کے اندر ہیں، ان سے ہدایت کبھی بھی نہیں ملتی۔ ہدایت تب ہی ملتی ہے جب اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے ہوئے اس کے ہر قول و فعل کے اوپر، اس کے ہر حکم کے اوپر پورا یقین کیا جائے، دل کی گہرائی سے اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ اب جو قرآن میں اس طرح کی باتیں نکالے گا، اس طرح کے عیب نکالنے شروع کرے گا، سمجھ لو سب سے بڑا عیب دار وہ خود ہے، سب سے بڑا جاہل اور گمراہ وہ ہے۔ اللہ کا کلام سچا ہے، برحق ہے، آج 1400 سال سے زائد عرصہ گزر چکا، اس کی حقانیت اور اس کی صداقت اسی بات سے نظر آتی ہے کہ آج تک اس کی مثل نہ کوئی صورت نہ کوئی آیت بنا سکا، اور نہ ہی اس طرح کا حکم کوئی لا سکا۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام سچا ہے، ہمیں بھی دل کی گہرائی سے یقین کے ساتھ اس کے اوپر ایمان لانے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔